کہ ایک دعا ہے مثلا رسول اللہم امن علینا بالنشاط وعدنا من الکسل والفشل والعلل والملل والضرر، اے خدا ہمیں خوشی عطا کر، نشاط عطا کر، اور ہمیں دور کر سستی سے، ہمیں دور کر کاہلی سے، ہمیں دور کر بہانہ جوئی سے، ہمیں دور کر بلا سے۔ یہ وہ عوامل ہیں جو انسان کو کیا کرتے ہیں؟ ناخوش رکھتے ہیں، بے حوصلگی، کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں بھئی چلے فلاں کرنے کو حوصلہ نہیں ہے میں کسی کام پہ جاؤں، یہ عدم خوشی ہے۔ سستی کا آ جانا کہ بندہ کوئی کام ہی نہ کرے، 24 گھنٹہ سست رہے، یہ عدم خوشی ہے۔ ہمارا 80 سال کا بوڑھا کتنا سست ہے، سست بھی ہے، فشل بھی ہے، کسل بھی ہے۔ اور جناب سعید 92 سال کا بوڑھا، چستی دیکھو سعید کی۔ حبیب ابن مطہر 80 سال کا، چستی دیکھو حبیب کی۔ ہماری نمازیں سست، ہمارے اعمال سست، 100 بار سوچتے ہیں جانا ہے نہیں جانا، 10 بار سوچتے ہیں حج پہ جائیں کہ نہیں جائیں، گرمی بہت ہے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لیکن یہ بانشات خیر کی بات سنی، اچھے کام کی بات سنی، چست۔ اتنا بوڑھا ہے جناب سعید، اتنے بوڑھے تھے جناب جون، کہتے ہیں ابرووں کے بال آنکھوں پہ آتے تھے، میدان میں جانے کے لیے ماتھے پہ کپڑا باندھا تاکہ دشمن نظر آئے۔ جون کے لیے تو یہ کہا کہ ہاتھوں میں راشا تھا، تلوار اٹھاتا تھا، ہاتھ کانپتے تھے۔ 2-3 بار امام حسین نے کہا نہیں جاؤ نہیں جاؤ، لیکن جب اس نے یہ جملہ کہا نا کہ مولا کہیں ایسا تو نہیں میرے کالے رنگ کی وجہ سے نہیں بھیج رہے، کہیں ایسا تو نہیں مجھے لائق نہیں سمجھ رہے کہ میں بھی شہداء میں سے بنوں، غلام ہوں، حبشی غلام ہوں۔ سینے سے لگایا۔ جون اس مکتب میں یہ تصور پایا نہیں جاتا۔ 2 سے 3 بار کوشش کی اسے گھوڑے پہ بٹھایا جائے، اتنا بوڑھا وہ گھوڑے پہ چڑھ ہی نہیں پا رہا۔ آخر میں کہا مولا میں پیدل جاتا ہوں۔ ہاتھ میں نیزہ لیا اور میدان میں گیا اور کہا کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں حسن کا غلام رہا، میں حسین کا غلام ہوں، میں رسول کی غلامی میں رہا ہوں۔ ابن سعد مسکرانے لگا، کہا حسین پہ یہ نوبت آئی کہ اتنے بوڑھے میرے مقابلے میں بھیج رہا ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو دیکھیے ہر صحابی کے جنازے پہ امام حسین نہیں گئے۔ اہل حرم میں سے بھی 3-4 ہیں جن کے جنازوں پہ گئے، اصحاب میں سے 3-4 ہیں، کیونکہ پہلے حملے میں 40 شہید ہو گئے اتنی جلدی۔ پھر کچھ اصحاب ہیں جو تن بتن، ایک جنگ ہے اجتماعی، ایک جنگ ہے تن بتن، اٹیک ہوتا ہے 40 لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ اصحاب ہیں جو ایک ایک کر کے لڑے ہیں، پھر اہل حرم ہیں بنو ہاشم میں جو ایک ایک کر کے، وقت ہی نہیں تھے امام حسین کے پاس۔ لیکن جون کے جنازے پہ حسین گئے ہیں۔ حسن الخلق دیکھو حسین کا حسن الخلق۔ ابن سعد نے کہا یہ وقت آ گیا کہ حسین بوڑھوں کو بھیج رہا ہے، اور اس بوڑھے نے 2-3 کو واصل جہنم بھی کر دیا۔ اور جب کہا کہ امیر ہمیں موقع دے ہم جائیں، بوڑھا ہے 4-5 لوگ حملہ کریں گے اسے مار دیں گے، کہ امیر لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دور سے تیر مارتے ہیں گر جائے گا۔ ابن سعد کیونکہ مدینے میں بڑا ہوا، جانتا تھا جون کو، کہ نہیں مجھے پتا ہے کہ حسین اور حسین کے بچے اس غلام سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ کہا ایسا دکھ دوں گا حسین کو کہ حسین یاد رکھیں۔ فارسی کا جملہ ہے نا داغ بر دل حسین، کہ آپ لوہے کو گرم کر کے کسی کے وجود پہ لگاؤ، اس کو داغ کہتے ہیں۔ کہ حسین کو ایسا داغ دوں گا کہ یاد رکھے۔ کہ امیر کیا مطلب؟ کہ ایسے تیر سے نہ مارنا، تلوار سے نہ مارنا، نیزے سے نہ مارنا۔ کہ پھر کیسے مارے؟ کہ گھوڑوں پہ سوار ہو جاؤ، پتھر اٹھاؤ، اور اس بوڑھے نبی کے صحابی کو اتنے پتھر مارو کہ یہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دنیا سے جائے۔ کہتے ہیں انہوں نے پتھروں کی بارش کی جناب جون پر، اور یہ بوڑھا زمین پر گرا۔ دوڑے دوڑے امام حسین اس کے جنازے پہ پہنچے۔ عجیب ہے یہ روایت،
کہتے سر اس کا خاک کربلا پہ پڑا تھا، مولا حسین جیسے آئے نا اس کا سر اپنی گود میں رکھا، کہتے فوراً اس بوڑھے نے سر پھر خاک پہ گرا دیا۔ غلام ہے کیسے جرت کرے اپنا سر حسین کی گود میں رکھے؟ لشکر یزید کا سپاہی کہتا ہے میں دور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ غلام اور آقا کر کیا رہے ہیں۔ حسین پھر اٹھا کے گود میں رکھتے تھے، پھر یہ زمین کربلا پہ آتا تھا۔ اب کہتا ہے مجھے نہیں پتا مکالمہ کیا ہو رہا ہے ان دونوں میں، لیکن دور سے یہ منظر دیکھ رہا ہوں، وہ پھر گود میں رکھ رہے ہیں، پھر وہ سر اپنا سر زمین کربلا پہ رکھ رہا ہے۔ شاید یہ کہہ رہے ہیں مولا یہ گود اکبر کے لیے بنی ہے، میرے لیے نہیں بنی۔ کہتے ہیں ساری کوشش کے باوجود بھی جب غلام راضی نہ ہوا کہ سر مولا کی گود میں رہے، تو کہتا ہے میں نے دور سے منظر دیکھا کہ حسین نے اپنا سر جھکانا شروع کیا، جھکانا شروع کیا، یہاں تک کہ حسین نے اپنا رخسار جون کے رخسار پہ رکھا۔ اتنی محبت کہتا ہے میں نے نہیں دیکھی کسی آقا کی اپنے غلام سے، اور یہ کہے اوفیت، مولا میں نے وفا کی، کہ جون اللہم طیب ریحہ وبید وجہہ، اے خدا اس کے بدن میں ایسی خوشبو عطا کر کے دنیا رش کھائے، اس کے چہرے کو نورانی بنا کہ قیامت کے دن دنیا رش کھائے۔ یہ دعا نصیب ہوتی ہے جب آپ کے وجود میں جون کی صفات ہوں۔ کہا فرش عزائے حسین پہ خلوص دل سے ہمارے جد کو سلام کرو، خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا۔ یہ دن جیسے جیسے بڑھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے دلوں کا غم بھی بڑھنا چاہیے، کیونکہ دن بدن فرزند زہرا امام زمانہ کا دل دکھی ہے۔ یقیناً ان دنوں میں میرے مولا کربلا میں موجود ہوں گے۔ سید بحر العلوم یہ وہ ذات مقدس ہیں جنہوں نے کئی بار امام زمانہ کی زیارت کی۔ کہتے ہیں عراقیوں کی ایک انجمن عاشورہ کے 10 دنوں میں آتی تھی، کربلا کے باہر رکتی تھی 2-3 دن، اس کے بعد شب عاشور وارد ہوتی تھی کربلا میں۔ سید بحر العلوم ان عزاداروں کا استقبال کرنے جاتے تھے۔ شاگرد کہتے ہیں سید جاتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، کھانا پینا سب کچھ۔ کہتے ہیں ایک سفر میں سید گئے، ان کی حالت متغیر ہوئی، سر سے عمامہ اتارا، پاؤں سے جوتیاں اتاری، عزاداروں کے بیچ میں گئے اور کبھی سر پیٹ رہے ہیں۔ شاگرد کہتے ہیں اگلے دن گئے، کہا سید بحر العلوم کیا ہوا آپ کو کل؟ اتنا غم، اتنا تغیر کہ آپ مجمع کے بیچ میں چلے گئے، ہمیں خوف تھا کہیں مجمع کچل نہ دے آپ کو۔ کہ سید بحر العلوم رونے لگے کہ کل مجھے عزاداروں کے بیچ میں امام زمانہ نظر آئے، جو ان ماتمیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ماتم کر رہے تھے۔ کہ یہ جب میں نے دیکھا تو میں برداشت نہیں کر سکا، میں بھی چلا گیا اس مجمع کے بیچ میں۔ احادیث سے میرے 5واں فرماتے جب فرش عزائے حسین لگتا ہے ہم تمہاری مجلسوں میں تشریف لاتے ہیں۔ فرمایا ابھی ذاکر نے مصائب پڑھے نہیں تو رویا نہیں، رونا چاہتا ہے، تم سب کے سروں کے پیچھے ہماری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے۔ کہ یہ مجلس کو مجلس نہ سمجھو، باغ ہے جنت کے باغوں میں سے، تمہیں احساس نہیں ہو رہا یہ محفل حسین ابن علی ہے۔ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، سلام کریں اس وجود مقدس پہ جس پہ اتنے پتھر مارے گئے کہ بہن پہچان نہ سکی کہ یہ میرا بھائی بھی ہے کہ نہیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب
بلند آواز سے السلام وعلی آل ابناء حسین کی صدا بلند وعلی اولاد الحسین وعلی الصحابہ سب مل کے السلام